أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہم سب کو عطا کیا عافیت کے ساتھ، اور اس میں روزے رکھنے اور عبادتیں کرنے، تراویح پڑھنے اور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ محض اسی کا کرم ہے. لہٰذا اب رمضان کا اختتام ہے. رمضان کے اختتام پر دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے تو صدقہ فطر، کہ صدقہ فطر کیا ہے، کس پر واجب ہے، اس کی مقدار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ عید الفطر، کہ عید الفطر اس کی کیا حقیقت ہے، کہ عید کو کیسے منایا جائے، وغیرہ. سب سے پہلے صدقہ فطر کے بارے میں جانتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے مالدار احباب کی طرف سے، مالدار لوگوں کی طرف سے غرباء و مساکین کے لیے عید کی تیاری میں تعاون یا عیدی اور تحفہ و نذرانہ ہے. صدقہ فطر کی دو حکمتیں یا دو فوائد ہیں. آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان میں ایک صدقہ فطر دینے والے کے لیے ایک فائدہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے: طہرا للصیام من اللغو والرفث، یعنی روزے کی حالت میں جو زبان سے فحش گوئی گفتگو ہوئی ہے، جس سے روزہ مکروہ ہو گیا ہے، صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ گناہ جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، روزہ صاف و پاک ہو جاتا ہے. پہلا فائدہ صدقہ فطر دینے والے کے لیے، جو صدقہ فطر دیتا ہے اس کے حق میں یہ فائدہ ہے کہ اس نے رمضان شریف میں جو روزے رکھے ہیں، روزے رکھ کر اس کی زبان سے جو گناہ ہو گئے، جو فحش گوئی ہو گئی، جو کام نہیں ہونے تھے وہ ہو گئے، تو صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلا فائدہ تو صدقہ فطر دینے والے کے لیے. اور صدقہ فطر کا دوسرا فائدہ، دوسری حکمت یہ ہے، وہ مساکین کے لیے، وطعمة للمساکین، کہ محتاجوں اور مفلسوں کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا ہو جاتا ہے، کہ تاکہ ان کی عید بھی اچھی طرح سے گزر جائے. اس طرح صدقہ فطر مالداروں اور مسکینوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. اب صدقہ فطر سے کیا فائدہ ہے، کن کے لیے فائدہ ہے، یہ تو ہو گیا. اب آگے جو ہے صدقہ فطر کس پر واجب ہے. صدقہ فطر جو ہے
ہر اس مسلمان پر جو آزاد ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال کا مالک ہو. ضرورت سے زائد چیزیں اس کے پاس جو ہے نصاب کے بقدر ہو. نصاب تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہی نصاب ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب ہے. اور نہ اس مال پر سال کا گزرنا شرط ہے. زکوٰۃ میں جو ہے جو نصاب کے بقدر مال ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری تھا، لیکن صدقہ فطر کے ادا کرنے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر اگر نقد کیش پیسے ہیں تو اس پر جو ہے صدقہ فطر واجب ہے. زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے صرف مال کا ہونا کافی ہے، سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. اور نہ اس مال کا مال تجارت ہونا شرط ہے، مال تجارت ہونا بھی شرط نہیں ہے. اور نہ مالک نصاب کا عاقل و بالغ ہونا شرط ہے. یعنی اگر جس کے پاس مال ہے، اگر وہ بچہ ہے، اگر وہ سمجھدار نہیں ہے، تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اگر بچہ نابالغ ہے، اس کے پاس کچھ مال ہے، تو اس کا جو ولی ہے، اس کے جو والد ہیں، اس کی جو سرپرستی کر رہے ہیں، وہ جو ہے بچے کی طرف سے اس کے مال میں سے اس کا صدقہ فطر ادا کریں. اگر کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، دیوانہ ہے، بیوقوف ہے، لیکن اس کے پاس مال ہے، تو اس کی جو سرپرستی کر رہا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کرے. اگر نابالغ بچے کے پاس مال نہیں ہے تو باپ جو ہے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا. لہذا محترم سامعین، اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے یہ تو ہو گیا. اب آگے جو ہے صدقہ فطر کی مقدار، کتنا صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اس کی مقدار جو ہے 2.25 کلو گیہوں ہے. 2.25 کلو گیہوں کا حکم دیا جاتا ہے. 2.25 کلو گیہوں کا آج کل کے حساب سے اس کی قیمت جو ہے وہ 75 روپیز ہوتی ہے، 70 پر 5 روپے ہوتے ہیں. گیہوں کے حساب سے 70 پر 5 روپے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ صدقہ فطر ادا کر چکا ہے. ہاں، صدقہ فطر میں گیہوں کے بدلے اس کی قیمت دینا بھی بہتر ہے. گیہوں بھی دے سکتے ہیں، یا گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے، 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے اس کے بقدر بھی پیسے دے سکتے ہیں. صدقہ فطر اپنی طرف سے واجب ہے. اور اسی طرح اب یہاں سے جو ہے صدقہ فطر کس پر واجب ہے اس کا بیان، کہ صدقہ فطر جو ہے اپنی طرف سے واجب ہے اور اسی طرح اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے، اور پاگل بالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہے. اور اگر ان نابالغ اولاد اور پاگل اولاد کی ملکیت میں مال ہو تو اس سے اس کا ولی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے. اور اگر بالغ اولاد مالدار ہے تو اپنے مال سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے. اگر بالغ اولاد ہے، اس کے پاس مال ہے، تو بالغ اولاد خود اپنے مال میں سے صدقہ فطر ادا کریں گے. اب اپنے اپنے علاقوں میں 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. ہر علاقے میں گیہوں کی مقدار، گیہوں کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنے علاقے میں 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت لگتی ہے، جو قیمت بنتی ہے، اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے. اگر شوہر بیوی کی طرف سے یا باپ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر خوشی کے طور پر ادا کر دے تو جائز ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ادا کر دے تو ادا ہو جاتی ہے.
اسی طرح کسی نے عذر سے یا اللہ نہ کرے بغیر عذر کے روزہ نہ رکھا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، یعنی روزے رکھے تو ہی صدقہ فطر واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اب آگے محترم سامعین کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کا وجوب جو ہے عید الفطر، عید کے دن صبح صادق پر ہوتا ہے، لہٰذا جو اس وقت صاحب نصاب ہوگا، مالدار ہوگا، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کوئی بچہ صبح صادق سے تھوڑی دیر قبل بھی پیدا ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر کوئی صبح صادق سے پہلے انتقال ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، کیونکہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت جو ہے وہ عید کے دن صبح صادق ہے، فجر سے پہلے ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح صادق عید کے دن فجر سے پہلے صبح صادق پر نہیں تھا، انتقال ہو گیا، تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی صبح صادق کے بعد پیدا ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ لہذا صبح صادق کے وقت جو بندہ، جو انسان رہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور مستحب یہ ہے صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد عیدگاہ جانے سے قبل ادا کر دے، یہ مستحب ہے۔ اور کسی نے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو صدقہ فطر معاف نہیں ہو جاتا، بلکہ جب بھی اسے وقت ملے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اگر ادا نہیں کیا تو ذمے سے ساقط ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ افضل و بہتر یہی ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ اگر کسی مجبوری سے ادا نہیں کیا تو اس کے بعد جب بھی وقت ملے تو اس کو ادا کر دینا ضروری ہے۔ ہاں، صدقہ فطر جو ہے عید کے دن سے پہلے بھی ادا کرنا درست ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صدقہ فطر ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں اب تک جو ہے صدقہ فطر کب ادا کرنا، اس کا وجوب کب ہے وہ ہوا۔ اب یہاں سے جو ہے صدقہ فطر کن کو ادا کر سکتے ہیں؟ جن حضرات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسے فقراء ہیں، مساکین ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن وغیرہ، چاچا پھوپھو وغیرہ، اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی طرح صدقہ فطر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، ایک صدقہ فطر ایک سے زائد مساکین کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ مثلا 72 روپے، 75 روپے، 70 پر 5 روپے ایک صدقہ فطر کی قیمت ہے، اس کو 4-5 مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر ایک مسکین کو دے دے تاکہ وہ اس رقم کے ذریعے سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح 2-3 صدقہ فطر کی رقم ملا کر ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی صدقہ فطر کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے ایک صدقہ فطر ایک ہی آدمی کو دے یا ایک صدقہ فطر کئی افراد کو دے، چاہے 2-3 صدقہ فطر جو ہے وہ ایک ہی مسکین کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ مختصر سے مسائل تھے صدقہ فطر کے متعلق کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے، کس پر واجب ہوتا ہے اور کس کو دینا چاہیے۔ یہ مختصر سے مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری تھا، تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور آگے جو ہے عید الفطر کے متعلق چند مختصر بات یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اہل مدینہ کے یہاں 2 دن تہوار کے لیے متعین تھے، عید کے لیے، جس میں وہ کھیل تماشا کرتے اور جشن مناتے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ما ہذان الیومان،
ان دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا زمانے جاہلیت ہی سے ہم ان دونوں دنوں میں تہوار اور جشن مناتے آئے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس سے بہتر دونوں سے بدل دیا ہے۔ اور وہ دو کیا ہیں؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اب یہ دو دن تمہارے تہوار کے لیے متعین ہیں۔ آج بھی دنیا میں باطل اقوام اپنی عیدیں اور تہواریں مناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان میں کیا ہوتا ہے؟ فحاشی، شراب نوشی، جوا، سٹہ بازی، بے حیائی، ننگا ناچ و مال کا ضیاع وغیرہ، اور نہ جانے کتنے برے اخلاق اور حرکات سرزد ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ان کے تہوار خود ان کے مذاہب کے بطلان پر دلیل ہیں، باطل ہونے پر دلیل ہیں۔ ان کے تہوار سے ان کے مذاہب کے باطل ہونے پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ لہذا مذہب اسلام دین فطرت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے تہوار پاکیزہ ہیں۔ اس کے تہوار میں اخوت ہے، غمخواری ہے، ہمدردی ہے، صلہ رحمی ہے، جیسے انسانیت نواز صفات سے آراستہ ہیں، اور اس میں خوشیاں ہیں۔ بلکہ اور دنوں کے مقابلے میں ایک نماز کا اضافہ ہے۔ ہماری عیدوں میں سراسر جو ہے اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، انسانیت نواز صفات ہیں، ہمدردی ہے، صلہ رحمی ہے۔ دیکھیے عید الفطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صدقہ فطر واجب ہے تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے، یہ ہماری عید سے ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ غریبوں کی مدد ہو۔ تو ہماری عید میں ہماری عید بالکل پاکیزہ ہے۔ ہماری عید میں ہمدردی اور صلہ رحمی ہوتی ہے، اور ایک نماز کا اضافہ بھی ہے جس سے بندوں کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ عام دنوں میں وہ نماز نہیں ہوتی، لیکن عید کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے عیدین کی نماز ہے۔ عید الاضحیٰ میں بھی نماز ہے اور عید الفطر میں بھی نماز ہے، اور اس کی عید کی نماز کی تکبیر، تسبیح، تحمید، تقدیس کے ترانے گائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس طرح ہم اللہ کی تکبیر و تسبیح کرتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نوازشوں اور مغفرتوں کی برسات کرتا ہے۔ لہذا ہماری عید کی یہ خوبی ہوتی ہے۔ مذہب اسلام کی عید کی یہی خوبی ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں برائی کا دور دور تک بھی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اب آگے عید کی نماز کن پر واجب ہے؟ عید کی نماز جن پر جمعہ پڑھنا واجب ہے ان پر عید کی نماز بھی واجب ہے۔ یعنی اب جمعہ جن پر نہیں ہے، جیسے عورتیں ہیں ان پر جمعہ واجب نہیں ہے، اسی طرح شرعی غلام ہیں ان پر جمعہ واجب نہیں ہے، مسافر ہیں ان پر جمعہ واجب نہیں ہے مسافر پر، اور اسی طرح بیمار ہیں ان پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا جن افراد پر جمعہ واجب نہیں ہے ان پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ مثلا عورتیں، شرعی غلام، مسافر، بیمار، ان پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہر فرد پر جس طرح جمعہ واجب ہے اسی طرح عید کی نماز بھی عیدگاہ میں جا کر ادا کرنا واجب ہے۔ اب عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ مستحبت اور آداب کیا ہیں عید کے دن کے؟ مختصر یہ ہے کہ صبح سویرے بیدار ہو، مسواک کرے، غسل کرے، اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے، اپنے پاس جو کپڑے ہیں اس میں جو بہترین کپڑا جو سب سے بہترین ہے اس کو پہنے، چاہے نئے ہو یا دھلے ہوئے ہوں۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو عید کے موقع پر نئے کپڑے سلوا کر پہنے، اگر نہیں ہے تو اللہ نے جتنے کپڑے ہمارے پاس ہم کو دیا ہے اس میں سے جو بہترین ہو اس کو پہنے۔ خوشبو لگانا چاہیے،
جائز آرائش اور زینت اختیار کرنا چاہیے، سرما لگانا چاہیے، خوشبو، اور صبح فجر کی نماز اپنے محلے میں ادا کرنا بھی یہ عید کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح عید الفطر کے دن نماز عید سے قبل طاق عدد میں کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا یہ بھی آداب میں سے۔ عید الفطر میں رمضان کے بعد کی عید میں نماز عید سے پہلے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے جو ہے طاق عدد میں 1 کھجور یا 3 کھجور اس طرح جو ہے کھانا یہ مستحب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہو تو نماز عید سے قبل ادا کر دینا بھی بہتر ہے۔ اور اسی طرح عید کے دن کے آداب میں سے پیدل عیدگاہ جانا بھی یہ آداب میں سے۔ عید الفطر میں عیدگاہ جاتے ہوئے آہستہ آواز سے تکبیر کہنا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا بھی آداب میں سے۔ اور اپنے آپ کو نشاط کا اظہار کرنا بھی آداب میں سے، اپنے آپ کو پھرتیلی کے ساتھ رہنا اور چستی کے ساتھ رہنا بھی یہ آداب میں سے۔ عید کے دن نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ گھر آ کر پڑھ سکتے ہیں، عیدگاہ میں عید کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح عید کی نماز سے پہلے نفل نماز بھی پڑھنا مکروہ ہے۔ آخر میں اگر کسی نے عید کے دن نماز فجر ادا نہ کی تو عید کی نماز اس کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ عید کے دن اگر فجر کی نماز نہیں ادا کیا تو مجھے عید کی نماز کو نہیں جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا الگ حساب ہے، عید کی نماز کا الگ حساب ہے۔ اگر خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی عید کے دن فجر کی نماز فوت ہو جائے تو اس پر جو ہے عید کی نماز ساقط نہیں ہوتی، بلکہ عید کی نماز ادا کرے، اس کے بعد گھر آ کر فجر کی قضا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانان اسلام کو جو ہے عید کی خوشیاں عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ ہم تمام کو عید کا دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق ہو عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رمضان کے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا